ایک چھوٹا سا پیراگراف پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. حمد الہیہ کے بارے میں حضرت آقا امام سجاد علیہ السلام اس پیراگراف میں فرماتے ہیں کہ حمدن یرتفع منا الى اعلی علیین فی کتاب مرقوم. ایسی حمد جو ایک لکھی ہوئی کتاب میں ہے جس کی مقرب فرشتے نگہداشت کرتے ہیں ہماری طرف سے بہشت برین کے بلند ترین درجات تک بلند ہو. ایسی حمد چاہیے. یرتفع منا وہ حمد بلند ہو ہماری طرف سے الی اعلی علیین جنت کے بلند ترین درجات تک فی کتاب مرقوم لکھی ہوئی کتاب میں. ایسی حمد خدا کی ہونی چاہیے کہ اعلی علیین تک پہنچے ہماری حمد و ثنا. یشہدہ المقربون ایسی حمد جس کے بارے میں مقرب فرشتے گواہی دیں. حمدن تقربہ عیوننا اذا برقت الابصار ایسی حمد جس سے ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک آئے جبکہ تمام آنکھیں حیرت و دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی قیامت کے دن. خدا کی ایسی حمد ہو کہ اس دن ہماری آنکھیں روشن ہوں جس دن سب کی آنکھیں کھلی ہیں حیرت ہیں دہشت ہیں خوف ہیں. اس دن حمد خدا کرنے والے جن کی آنکھیں روشن ہوں گی یعنی ایسی حمد چاہتے ہیں. اب امام سجاد سلام فرماتے ہیں کہ ایسی خدا ایسی حمد کرنے کی توفیق دیں ایسی ثنا کرنے کی ہمیں توفیق دیں. وَتَبْيَضُّ بِهِ وُجُوهُنَا خدایا ایسی حمد کریں ہم کہ ہمارے چہرے پرنور ہو جائیں ہم روسفید ہو جائیں. تَبْيَضُّ بِهِ وُجُوهُنَا ہمارے چہرے روشن ہو جائیں ہم روسفید ہو جائیں. اِذَا اسْوَدَّتِ الْأَبْصَارُ جبکہ اس دن تمام چہرے سیاہ ہو جائیں گے. قیامت کے دن جنہوں نے خدا کی حمد نہیں کی عبادت نہیں کی ایمان نہیں لایا جن کے چہرے یوم تسود فی الوجوہ وتبیض فی الوجوہ قیامت کے دن بعض کے چہرے کالے ہو جائیں گے یعنی روسیاہ بعض کے چہرے سفید ہو جانے چاہیے روسفید یعنی کامیاب کامران روسیاہ یعنی شرمندہ ناکام. تو ایسی خدایا ایسی حمد ہو کہ خالص ہو کہ جس سے قیامت کے ہم روسفید ہو جائیں کامیاب ہو جائیں جس دن باقی روسیہ ہو جائیں گے. حمدن نعتق به من علیم نار اللہ الى کریم جوار اللہ ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ سے آزاد ہو جائیں. ایسی حمد کریں خدا کی کہ جس کے ذریعے ہم جہنم سے آزاد ہو جائیں اور اس اذیتناک جو ہے جہنم سے آزادی پا کر اللہ کے جوار رحمت میں ہم لوگ آ جائیں رحمت کی جگہوں پہ ہم لوگ پہنچیں جہاں صرف خدا کی رحمتیں ہی رحمتیں سایہ رحمت ہے وہاں پر ہم لوگ پہنچ جائیں یعنی جہنم سے ہم آزاد ہو جائیں جنت وہی جگہ جائے رحمت پروردگار وہاں پر ہم پہنچیں دردناک عذاب جہنم سے ہم آزاد ہو سکیں. حمدن نزاحم به ملائکتہ المقربون ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اس کے مقرب فرشتوں کے شانہ بشانہ بڑھتے ہوئے ٹکرائیں. ایسی حمد کہ ہم اس حد تک بلند ہو جائیں کہ ہم فرشتوں کے شانہ بشانہ آگے بڑھیں یعنی ہمارا مقام بلند ہو جائے. وَنُظَامُ بِهِ أَنْبِيَاءَهُ الْمُرْسَلِينَ اور فی دار المقامت التي لا تزول اس منزل جاوید اور مقام عزت و رفعت میں جسے تغیر و زوال نہیں ہے خداوند متعال کے پیغمبروں کے ساتھ ہم یکجا ہو جائیں. ایسی حمد کے فرشتوں کے شانہ بشانہ ہم چلیں اور اس مقام پہ ہم لوگ پہنچیں جہاں انبیاء تشریف فرما ہے. وَمَحَلِّ كَرَامَتِهِ الَّتِي لَا تَحُولُ اور مقام عزت و رفعت جو خداوند متعال کی طرف سے انبیاء کے ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں. یعنی ایسی حمد خداوند متعال کی اگر حمد و ثنا کرنی ہے ایسی حمد و ثنا کی جو خالص ہو خداوند متعال اسے قبول کرے اور پھر اس کا مقام بھی بلند ہو جائے.
دو جملے اور ہیں اسی سلسلے میں، پھر آگے باقی کل انشاءاللہ. والحمد للہ الذی اختار لنا محاسن الخلق. حمد و ثنا ہے اس پروردگار کی. دیکھیں ائمہ کس طرح خدا کی حمد کرتے ہیں. اگر کمال ہے آپ بھی چند جملے خدا کے بارے میں اس طرح بیان کر سکیں. یہ اہل بیت کا علم ہے. آپ سوچیں کبھی کہ میں خدا کی تعریف کروں، بہت مشکل ہے کہ ہم چند جملے خدا کے بارے میں بیان کر سکیں. آئے ہم سجاد ہونا دے والحمدللہ الذی اختار لنا محاسن الخلق. تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے ہے جس نے خلقت و آفرینش کی تمام خوبیاں ہمارے لیے منتخب کی ہیں، ساری خوبیاں. وَأَجْرَى عَلَيْنَا طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ. اور پاک و پاکیزہ رزق و روزی کا سلسلہ ہمارے لیے جاری کیا ہے. وَجَعَلَ لَنَا الْفَضِيلَةَ بِالْمَلَكَةِ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ. اہل بیت کو خداوند تعالی کیا کہ تمام فضیلتیں ہمیں دی ہے، اور پاک و پاکیزہ رزق کا سلسلہ ہمارے لیے جاری کیا خداوند متعال نے اہل بیت کے لیے، اور اہل بیت کو فضیلت دی ہے تمام مخلوقات پہ. خدا غالب سجاد فرماتے ہیں کہ ہمیں فضیلت دی ہے، لہذا یہ جائے حامد ہے. خدا تو نے ہمیں سب پہ برتری دی، سب پہ فضیلت دی ہے. بالملکۃ علی جمیع الخلق. ہمیں غلبہ و تسلط دے کر تمام مخلوقات پر برتری عطا کی ہے. اہل بیت کو ولایت دی ہے، غلبہ دیا ہے، تسلط، علم میں سخاوت میں تمام امور میں انہیں برتری دی، غلبہ دیا ہے. اور اس طرح فَكُلُّ خَلِيقَتِهِ مُنْقَادَةٌ لَنَا بِقُدْرَتِهِ. بس تمام کائنات اس کی قدرت سے. یہ بہت مہم ہے. تمام کائنات، اس کو ذہن میں رکھا آپ نے، کل کائنات کس کی قدرت سے؟ اس کی قدرت سے، خدا کی قدرت سے. منقادۃ لنا، ہمارے زیر فرمان ہے. کل کائنات خدا کی قدرت سے ہمارے زیر فرمان ہے، اہل بیت زیر فرمان ہے. وصائرۃ الی طاعتنا بعزتہ. اور خدا کی قوت و سربلندی کی بدولت ہماری اطاعت پر آمادہ ہے. اسے یہاں سے اہل بیت کا ایک مقام یہیں پہ ذہن میں رکھیں اور یہیں پہ ختم. کل کائنات پہ اہل بیت کو برتری دی ہے. تمام سب کی جو خوبیاں ہیں اہل بیت میں جمع ہیں. آنچہ خوبان ہمہ دارن تو تنہا داری. تمام انبیاء کی خوبیاں، تمام اچھی خوبیاں ان میں جمع ہیں. کل کائنات کو خداوند متعال میں ان کے زیر فرمان کر دیا ہے. کسی ذرے میں مجال نہیں ہے کہ اہل بیت کے حکم کی سرپیچی کرے، مگر انسان کو خدا نے اختیار دیا ہے کچھ. تم اگر چاہو سرکشی کر سکتے ہو، ورنہ سب کچھ تکویناً زیر فرمانے اہل بیت ہے. اور فرما صائرۃ الی طاعتنا بعزتہ. خداوند متعال کی قدرت و سربلندی کی بدولت، عزت الہی جو خدا نے دی اس کی بدولت سب ہمارے فرمان برداری پہ آمادہ ہے. جسے حکم دے ہاں کرنے کے سوا، لبے کہنے کے سوا کسی کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.